إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، یہ علم و عمل کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے۔ عقید و عمل کا نام اسلام ہے۔ زندگی میں جتنے ہمارے عمل ہیں، ان سارے عملوں کے تعلق سے ایک مسلمان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اسلام ہی اصل ہے، آسمانی ہے، نجات کا راستہ ہے، یہی حق اور حکمت اور عدل و انصاف کا راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ اسلام کے نظام کی مخالفت میں جو بھی نظام ہے وہ جاہلیت ہے، وہ طاغوت ہے، وہ باطل ہے، وہ ناحق ہے۔ کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے آپ، تو بحیثیت ایک مسلمان جب یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام جس عقیدے اور عمل کی تعلیم دیتا ہے اس کے خلاف جتنے عقیدے اور طریقے ہیں سب غلط ہیں، سب باطل ہیں۔ وہ انسان کے لیے، انسانی سماج کے لیے، دنیا کے لیے خطرہ ہیں، فتنہ ہیں۔ اور اگر مسلمان کہیں کسی بھی قانون کو جو اسلام کے خلاف ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے
یہ وقت کی ضرورت ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، تو بھی اسلام سے باہر چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر کمپلیٹ کیا، جس اسلام کو وہ ہر دور اور ہر وقت کے تقاضے کے لیے کام کرنے والا نہیں ہے. اسلام آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، فطری ہے، عقل کے مطابق ہے. کہیں ہماری عقل میں کوئی اسلام کا مسئلہ نہ آتا ہو تو وہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری عقل کی سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے. کہیں ہماری عقل میں مصلحت نہ آتی ہو کسی اسلام کے مسئلے کی، اسلام کے عقیدہ اور طریقے کی، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہی سمجھنا اور کہنا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ کی کمی ہے، ہماری عقل کی کمی ہے، نقص ہے. اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے تقاضوں اور مصلحتوں کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ سب سے بڑا حکیم ہے. اس موقف اور عقیدے پر جب ہم جیتے ہیں تو ہم اسلام کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو کور کرتے ہیں استطاعت بھر، اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے، کور کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی فیلڈ میں، اپنے گراؤنڈ میں، اپنے شعبوں میں، اپنے پروفیشن میں موقع بموقع یہ سوچتے ہیں کہ یہاں اسلام کے قانون پر چلنے میں دشواری ہے، تو گویا کی انگلی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے طریقے پر، جو اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں دشواری پیدا کرتا ہے. دشواری سماج پیدا کر سکتا ہے، دشواری کوئی سسٹم پیدا کر سکتا ہے، دشواری کچھ حالات اور ماحول پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات کہیں نہیں جگہ بنا سکتی ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں دشواری ہے. جب ہم اس نقطۂ نظر سے چلتے ہیں تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے جاہلیت کے طریقے ہیں، جاہلیت کے رسم رواج، عمل، طور طریقہ، روایتیں، آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیروں کے تلے اسے روند دیتا ہوں. میں نے روند دیا ہے. جو بھی اسلام کے خلاف ہے وہ گویا کی جاہلیت ہے. اسلام کے خلاف جو ہے وہ جاہلیت ہے. اسلام کے خلاف جو ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، دین نے ختم کر دیا. جو بھی سماج میں کسی بھی طور طریقے میں اسلام کے خلاف کوئی چلن عام ہے وہ خطرہ ہے. بمبئی میں ہم رہتے ہیں، بہت بڑا دیکھیے کاروباری نیٹ ورک ہے، بہت بڑا طبقہ کاروبار سے جڑا ہوا ہے اور مختلف شعبوں سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے معاملات کی دنیا میں سود کے تعلق سے لوگ کتنے کمزور ہیں. کیا سمجھتا ہے آدمی؟ کیا سمجھتا ہے کہ سودی معاملہ کیے، سودی لین دین کیے، سود کی بنیاد پر اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی اگر کوئی سوچ ہے اور اس کے بغیر ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی، تو ایسی ترقی تو اسلام نہیں چاہتا. اسلام تو اسے ترقی نہیں سمجھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں کر کے کی جائیں. یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو ان کے لیے ہے جو آزاد ہیں اسلام سے، جو آسمانی ہدایت اور دستور سے آزاد ہیں. جو پابند ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اگر کہیں غلطی کرتا ہے تو وہ اندر سے اس کا اسلام، اس کا دین، اس کا عقیدہ کچوکا لگاتا رہتا ہے اور اسے بے چینی ہوتی رہتی ہے. احساس گناہ اس کو کہیں نہ کہیں شرمندہ کرتا رہتا ہے. اسلام ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو موقع بھی دیتا ہے. غلطی کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے جب غلطی سمجھ کے کرتا ہے، اور جب غلطی کو غلطی ہی سمجھ کے نہیں کرے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ جب ضرورت سمجھے گا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور اسلام کی طرف سے جو پابندی ہے، یہ پابندی آج کے دور میں ہمارے اپنے ملک میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے کاروباری حالات کے لیے بہت مشکل ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے انگشت نمائی کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے اسلام کے دستور اور قانون پر. اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے مضبوطی کے ساتھ کہ اسلام نے جو قانون ہمیں دیا ہے یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، یہی ہماری دنیا کے لیے بہتر ہے، یہی ہماری آخرت کے لیے اصل ہے، کامیابی کی بنیاد ہے اور راز ہے.
جب بندہ یہاں کمزور ہو گیا تو نفس اور خواہشات اس پر غالب آ جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے، آدمی کا جو اپنا حساب کہتا ہے، کیلکولیشن جو کہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، آدمی جوڑتا رہتا ہے. اسلام اس موقف کا ہے. اسلام یہ کنسپٹ دیتا ہے کہ اصل ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پاس جو کچھ اسے ملا ہے، جو کچھ اس کے پاس اپنے پاس آئے، اور جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہے وہ اللہ کا فضل سمجھے، اور جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے حکم اور طریقے سے حاصل کرے. اسلام کی مخالفت کر کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اسی لیے بہت سختی کے ساتھ یہ بات اسلام میں کہی گئی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. وہ شخص مومن نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کی مخالفت اپنے نفس سے کرے. کہ اب ہم جوڑیں صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکام، سنت، اسلام کی کتنی تعلیمات، گائیڈنس اور ہدایتوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ایک تو نفس کی مخالفت اس طرح ہوتی ہے کہ اسلام کے قانون سے بہتر دوسرا قانون بندہ سمجھ لیتا ہے، اور دوسرے یہ ہوتی ہے کہ اب وہ اسلام کو بہتر تو سمجھتا ہے لیکن اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی تقصیروں کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت کرتا رہتا ہے. لیکن جب ہم یہ سمجھیں گے مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اسلام میں ہی نجات ہے، سنت ہی میں نجات ہے، دنیا اور آخرت کی عزت سنتوں میں ہے، اسلام میں ہے. یہ عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو ہر جگہ ہم اسلام کا چہرہ بنے رہیں گے، اسلام کے شعار کے ساتھ جئیں گے، اسلام کی پہچان کے ساتھ ہم جئیں گے، دنیا کی مصلحتوں کو ہم اسلام کے تابع کریں گے. آج ہم کہاں کہاں کمزور ہیں. ہمارا نیٹ ورک ہے پھیلا ہوا، ہمارا چھوٹا سا مطلب ریشیو ہے اس اپنے ملک میں، اپنے وطن بھارت میں. ہم غیروں کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر جڑے ہوئے ہیں. رہن سہن ہو تو پڑوس میں غیر ہیں، بزنس کا نیٹ ورک ہو تو غیروں کے ساتھ ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. جس کی جیسی پوزیشن ہے، جس کا جو مقام ہے، غیروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن اگر وہ اسلام اور توحید کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے تو غیروں کے ساتھ کاروبار کرنا منع نہیں ہے، غیروں کے ساتھ رہن سہن منع نہیں ہے، معاملات کرنا منع نہیں ہے، لین دین کرنا منع نہیں ہے. بہت سارے شعبوں اور ڈپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ غیروں کا کلچر، غیروں کی تہذیب، غیروں کا مذہب، ان کا جو طریقہ ہے وہ ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، کبھی نہیں قبول کر سکتے. ان کے مذہبی تہواروں پر انہیں مبارکباد نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کا مذہبی تہوار غیر اللہ کی عبادت پر، ان کے اپنے مذہبی شعار پر، ان کے مذہبی پہچان پر، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر پر مبنی ہے. آپ بتائیے کوئی کفر کرتا ہو اور کفر کا عمل ہو، کفر کا کام ہو، کفر پر مبنی کوئی تہوار ہو تو ہم اسے کیسے مبارکباد دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خالص دنیا داری کی بات ہو سکتی ہے، اور دنیا داری کے لیے، دنیا کی مصلحتوں کے لیے، دنیا کے اپنے مفاد اور اپنے بزنس کے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین اور عقیدے اور توحید کو ہم کبھی قربان نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کتنے مشکل حالات تھے مکہ میں، کتنے مشکل حالات تھے مکہ میں، کتنے مشکل حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ. ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، ایک وفد آتا ہے، کہتا ہے کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی بندگی کرتے ہیں، بھکتی کرتے ہیں، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی بھکتی کریں. یہ لڑائی اور جھگڑے کا ماحول بنائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ہمارے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جانا چاہیے، اور ایک سمجھوتے کی یہ شکل ہے. دیکھیے سورۃ الکافرون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور 2 4 کی طرح اس ماحول میں سمجھا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے اے نبی لکم دینکم ولی دین. ہم کسی بھی سماج میں کہیں بھی جڑے ہیں، اگر ہم اس موقف کے ساتھ رہیں گے
کہ مذہبی معاملات، دین کا معاملہ، کلچر کا معاملہ، مذہبی پہچان کا معاملہ، آپ اپنے مذہب پر آزاد ہو. اسلام تو پابندی، اسلام تو سختی کا قائل ہی نہیں ہے. اور آج تو دنیا میں قانون کے حساب سے، ہمارے اپنے ملک میں مطلب ڈیموکریسی سسٹم کے حساب سے تو آزادی سب کو ہے، چاہے کسی مذہب کی پابندی کرے، چاہے کسی مذہب کی پابندی نہ کرے، جیسا چاہے ویسا جیے. جب بڑے بڑے اخلاقی جرم کو آزادی کے نام پر کرنے کی اجازت ہے تو کسی بھی مذہب پر چلنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی مرد ہے، مرد سے شادی کر لے، اس کو ملک کے قانون میں اجازت ہے. عورت ہے، عورت سے شادی کر لے، ملک کے قانون میں اجازت ہے. تو کسی بھی مذہب پر چلے، اس کو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اجازت ہی اجازت ہے، اس کو تو اجازت ہی اجازت ہے. تو ملک میں جب سب کو اجازت ہے اپنے مذہب اور اپنے طریقے پر چلنے کی، اور ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، کہیں ذرا برابر بھی شبہ ہو تو آدمی دین سے باہر چلا جائے گا کہ اس کا دین ہی حق ہے، اس دین کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے. یہ گالی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو آسمان سے آیا، اسلام، یہ حق ہے، اس دین کے سوا سب باطل ہے. یہ گالی نہیں ہے، یہ انسلٹ نہیں ہے. اور اگر گالی لوگ سمجھیں تو گالی کا کوئی ڈیفینیشن طے کرنا ہوگا نا. کوئی بھی کرے گا، دستور کی بڑی بڑی مطلب وہ سسٹم طے کریں گے، عدالتیں طے کریں گی، لیکن یہ گالی نہیں ہے، یہ تنقید ہے، یہ تنقید ہے، یہ تردید ہے. کسی چیز کو کہا جائے کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے. حق کی ہم تائید کرتے ہیں، باطل کی تائید نہیں کرتے. اور جس ملک میں رام اور راون کی دونوں کی پوجا ہوتی ہو، اس ملک میں یہ سمجھنے اور سمجھانے کی تو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ ملک اتنا آزاد ہے، فریڈم اتنا ہے، دستور کے اندر اتنی وسعت دی گئی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اسلام، اس اسلام سے ہٹ کر کے جو دین اور دھرم ہیں وہ باطل ہے. ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ باطل ہے. ہم دوسرے دھرم اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں سے سارے معاملات کریں گے، سارے. ہماری ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، بہت سارے حکومتوں کی ضرورت ہے، غیر مسلم، غیر اسلامی حکومتوں اور ان کے سسٹم کے ساتھ بہت سارے معاملات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مذہب کے مسئلے میں یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی نہیں اسلام نے اس کو تسلیم کیا، کیونکہ اس کی بنیاد ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ توحید میں اگر خلل آ گیا تو آدمی دین سے باہر چلا گیا. کسی بھی مشرک قوم کے طریقے اور ان کے مذہب کے سلسلے میں اگر اس نے تائید کر دیا یہ بھی حق ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی تردید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام ہی حق ہے، اس کے سوا سب باطل ہے. اس لیے اس میں نہیں سمجھاتا. اس کو سمجھنا اور سمجھ کے چلنا ضروری ہے. ہمارے سامنے اگزامپل ہے بہت بڑی. مکہ میں بڑی کشم پرسی کے حالات تھے، بہت کشم پرسی کے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ سوچئے ایک آدمی کو صرف توحید پر آ جانے کی وجہ سے رسیوں سے باندھ کر کے، سینے پر پتھر رکھ کر کے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا کہ صرف یہ نہ کہو کہ اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. وہ اللہ کی عبادت کے قائل تھے، اللہ کی عبادت کرتے بھی تھے. ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ مت کہو کہ صرف اللہ ہی اکیلا عبادت اور بھکتی کا مستحق ہے، اکیلا، یہ مت کہو. اب دیکھیے اپنے آپ کو ٹٹولیے، کہیں دماغ اور دل کے کسی مطلب حصے میں کہیں یہ بات تو نہیں آ جاتی ہے کہ غیر جو اپنے معبودوں کی بھکتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی صحیح ہو، وہ ان کے لیے صحیح ہے. اسلام کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی نبی رسول کی ہوتی ہو، چاہے کسی ولی اور پیر کی ہوتی ہو،
چاہے کسی غیر اللہ کی ہوتی ہو، شجر و حجر کی ہوتی ہو، پتھر اور مورتی کی ہوتی ہو، سب کے بارے میں اسلام کا ایک ہی موقف ہے، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، زندوں کی ہوتی ہو، مردوں کی ہوتی ہو، جس پر عبادت اور بھکتی بولا جائے گا وہ سب کے سب کفر ہے، شرک ہے اور سب باطل ہے۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اگر یہ کہیں ملاوٹ پیدا ہو گئی تو ایمان کے ساتھ یہی ملاوٹ ہے، یہی مسلمان ہونے کے باوجود بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے سامنے مکہ کی اور اسلام کی کتاب و سنت کی تعلیم صراحت کے ساتھ علم کی کمزوری کی بنیاد پر نہیں رہتی۔ آپ بتائیے، ایک مسلمان اگر یہ سمجھے کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے، آج کے ہمارے اس دور میں 1500 سال ہوئے اسلام کو، تو آج یہ 1500 سال کے بعد وہ اسلام کا فلاں قانون نہیں چل سکتا، پردہ کا قانون نہیں چل سکتا، سودی معاملہ کا قانون نہیں چل سکتا کہ اسلام حرام قرار دیتا ہے، آزادی کے نام پر جو ہمیں آج تقاضے ہیں حالات کے، ان آزادیوں پر جو اسلام پابندی لگاتا ہے، ہاں وہ نہیں چل سکتا، قربانیاں جو کی جاتی ہیں قربانیاں نہیں کی جا سکتی، حالات کے تقاضے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم آج کے دور میں نہیں چل سکتا اور اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ لاگو ہونے دیا جائے، حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ بندشیں ہوں، مشکلات ہوں، ہر طرح کے حالات ہوں، آدمی نماز پڑھنے کے لیے مشکلات میں ہو، قرآن پڑھنے کے لیے مشکلات میں ہو۔ مکہ میں ایسے بھی حالات تھے کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر اگر قرآن زور سے پڑھا جاتا تھا تو لوگ ایکشن میں آتے تھے کہ قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے، دیوار کے اندر اور آواز باہر آ جاتی ہے، اور بچے ہمارے قرآن سن کر کے، یہ مشرکین کہتے تھے، فتنے میں پڑ جا رہے ہیں، اور اندر جا کر کے قرآن پڑھنا ہو تو پڑھو، آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ ایسے حالات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے سارے حالات میں ایک مسلمان اپنے عقیدے پر رہے گا۔ دنیا تو آج بڑی لالچی ہے میرے بھائیو، دنیا تو آج بڑی لالچی ہے، کاروباری دنیا میں اغیار ہم سے زیادہ لالچ رکھتے ہیں۔ انہیں اگر یہ پتا ہو کہ ہم ان کی تہواروں کی مٹھائی نہیں کھا سکتے، ہم ان کے تہواروں پر مبارکباد نہیں دے سکتے، ان کے مذہبی جشن اور پروگراموں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے، باقی ہم دنیا کے سارے مسائل میں ان کے ساتھ ہیں، سیاست میں ساتھ ہیں، بزنس میں ساتھ ہیں، معاملات میں ساتھ ہیں، کسی کے حالات اور مشکل اچھے برے وقت میں ساتھ ہیں، کوئی غریب ہے اس کی مدد کے لیے ساتھ ہیں، کوئی غیر مسلم بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے ہم ساتھ ہیں، اس کے کوئی بھی سماجی پرابلم ہے اس کو دور کرنے کے لیے ساتھ ہیں۔ ہمارا اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ کتا بھی مشکل میں پڑا ہو تو کتے کی مدد کرنے سے اللہ نجات دیتا ہے، ہمارا اسلام یہ ہے۔ غیر مسلم تو انسان ہے، لیکن اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو عقیدہ شرک اور کفر کا ہے، اس میں ہم کہیں بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے عقیدے پر خطرہ ہے، ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر خطرہ ہے۔ یہ بات جب تک دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ نہیں رہے گی تب تک ہم کسی اسٹینڈ پر نہیں رہ سکیں گے۔ اسٹینڈ ہمارا کلیئر ہو، جیسے ہمارا یہ اسٹینڈ کلیئر ہے کہ توحید میں، ایمان میں شرک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جانے کے بعد اس کے مقابل میں کسی کی بھی بات آ جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہے، اور اسی پر جب ہم جیئیں گے، اسی پر جب چلیں گے تو بچ پائیں گے، ورنہ بچ نہیں پائیں گے۔ اس دنیا میں دیکھیے، بیٹھا رہتا ہے آدمی اپنے کاروباری نیٹ ورک کے لوگوں کے ساتھ، اپنے سیٹ اپ میں کرتا رہتا ہے نمستے نمسکار، کیسے کرتا رہتا ہے؟ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جو یہ لفظ بول رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری مراد نہیں ہے، اسے پتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے۔ ہم کسی کے لیے جھکنا، کسی کے لیے سجدے کی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو نمستے کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ اسے بتائیں گے اگر آپ کہ ہمارے لیے شبد آپ کے لیے استعمال کرنا ہمارے دھرم میں نہیں ہے، وہ آپ کے نیٹ ورک سے، آپ سے جڑا ہوا آدمی ہے، وہ سمجھے گا آپ کو۔ یہ کمزوری دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟
حضرت معاذ بن جبل ملک شام سے آئے، دیکھا وہاں بڑے بڑے لوگوں کا سجدہ ہوتا ہے، لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کا سجدہ کریں، ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے بڑا مقام رکھنے والا اس کا شوہر ہے جب اس کی شادی ہو جائے۔ ماں باپ سے بھی بڑا اس کی فرما برداری کا مسئلہ ہے ایک شوہر کا۔ اگر آپ نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی دنیا میں کسی کو، اور میں کہتا کہ کسی کے لیے سجدہ کرو، تو میں کہتا کہ ایک عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت نہیں، سجدے کی اجازت نہیں۔ اس طرح موقف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے موقف پہ رہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں ہمیں آپ کو اللہ نے بڑا بنا دیا۔ آپ سوچیے اللہ نے بڑا بنا دیا آپ کو، یا جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا، اللہ کی راہ میں کوئی روڑا ڈالنے والا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں۔ یہ آزمائش ہے ہماری۔ جنہیں بڑا بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ کا اور شکر گزار ہونا چاہیے، جن کو چھوٹا بنایا انہیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہزاروں سے بہتر ہے۔ کوئی چھوٹی سی بیماری لے کے چل رہا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی بیماریوں میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چھوٹی بیماری ہی میں میرا امتحان رکھا ہے۔ تو ہر طرح کے حالات میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا چاہیے، اور وہ آزمائش، یہ دنیا آزمائش کی، ہمارے ایمان، عقیدے، ہمارے دنیا کے تمام مسائل جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ ہمیں آزمائشوں میں دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ، فکر کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس دنیا میں جہاں قدم قدم پر ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے خطرے ہیں، ہم ایمان اور عقیدے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے، اور ہم دیکھیں کہ اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے بندوں نے وطن چھوڑ دیا، اہل و عیال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اپنا شہر اور بستیاں چھوڑ دی، ایمان نہیں چھوڑا۔ اور جو لوگ دین چھوڑ کر کے، ایمان چھوڑ کر کے، اسلام چھوڑ کر کے دنیا بچانے کے لیے یہ سب سمجھوتے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے سکتا ہے لیکن اصل نعمت سے محروم کر دے گا۔ اور ایک بات ذہن میں یہ بھی رہنی چاہیے کہ کسی کو اگر بہت دنیا مل جائے، بہت، اور وہ دین اور سنت سے محروم ہو جائے، وہ عقیدہ اس کا خالص نہ رہ جائے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سب سے زیادہ دیا ہے، تو کیا ہے اس کی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا والوں کے پاس جو دنیا دیکھ رہے ہو، اے ایمان والو للچانا مت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جن کے پاس دنیا ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کی اللہ کے نزدیک ایک گھور اور کچرے پر مردہ بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے دنیا، ساری دنیا۔ یہ ایمان ہم کب رکھ پائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں، دین پر رہیں، ایمان پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔